ابھی آپ کو بتائیں شہدائے کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چراغ جلتا رہا جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر بنو حسین نے یہ کہہ کر تلوار کھینچی، بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں، ڈری اکبر کے رخسار پر حسین نے رخسار رکھا، زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگل میں کوہساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کربلا کا مصطفیٰ سنا کی آخری رات مسافر دے کل خبر کے ہو جا رہا ہے، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ۔ سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ جلوس 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا۔ حسینیہ ہال میں اذان علی اکبر دی گئی۔ رنگ محل چوک میں نماز ظہرین کی ادائیگی کی گئی۔ ہزاروں عزاداروں نے امام عالی مقام اور ان کے جانثاروں کو پرسا دیا۔ نثار حویلی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس سے پہلے مجلس عزا برپا کی گئی۔ علامہ امجد عابدی نے کربلا کی منظر کشی کی تو عزادار شدت غم سے غریہ زاری کرتے رہے۔ امام حسین کربلا میں جب ذوالجناح سے گرے، شمر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہوا، ریش مبارک پہ ہاتھ ڈالا، ضربیں چلانا شروع کی۔ مجلس عزا کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ ہزاروں عزادار جلوس میں شریک ہوئے۔ خالی باویلا اے با حسین اے با خریف اے با حسین اے با شہید اے با حسین اے با مظلوم اے با حسین جناب من المیدان۔ جلوس مبارک حویلی محلہ شیعہ سمیت درجنوں امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا واپس نثار حویلی آیا۔ حسینیہ ہال میں اذان علی اکبر دی گئی۔ دن کے وقت جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں رہا۔ جلوس چوہٹہ مفتی باقر، مسجد وزیر خان چوک، کشمیری بازار اور سنہری مسجد سے ہوتا ہوا رنگ محل چوک پہنچا جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ مرکزی جلوس پانی والا تالاب، حکیمہ والا بازار، سوہا بازار سے ہوتا ہوا بھاٹی گیٹ پہنچا۔ عزاداروں نے زنجیر زنی اور ماتم داری کی۔ کفن پوایا ہے تکنا دفنایا، کفن پوایا تکنا دفنایا۔ بھاٹی گیٹ سے جلوس شام 7:20 پر اپنی منزل کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہر
زہرا زہرا پرسال بہتر کا. ادھر کربلا گام شاہ میں آغا شاہ حسین قزلباش کی مرکزی شبیہ ذوالجناح کے جلوس کے اختتام پر خصوصی دعا. تیرا امتحان شروع ہو گیا، تیرا امتحان شروع ہو گیا. میرے سر پہ لوگوں نے بہت دعائیں لکھی ہے. مجھے دعا مانگنی نہیں آتی لیکن تجھے تو دینا آتا ہے. کیا مولا غازی پاس علمدار، کیا مولا غازی پاس علمدار، تو سخی ابن سخی ہے، تو مولا مشکل شاہ کا لخت جگر ہے، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی دعا ہے. تیری آقا زادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اس کے لال حسن حسین مقدروں کے وقتوں کے شہنشاہ ہے. تیرا بابا علی علیہ السلام فرماتا ہے جب بھی مانگو مقدر مانگو. میں نے مقدر والوں کے گھر میں علم کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے مولا جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے، جھولیے پھیلائی ہے، مقدر سوار دے میرے مولا سب کے. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے پروردگار تو خود کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میرے سر میں لوگوں نے بہت دعائیں لگائی ہے، ان کی قبولیت کے لیے میں جھولی اٹھا کے تجھ سے التجا کرتا ہوں. میرے مولا، میرے مولا جو صاحب اولاد نہیں ہے انہیں صاحب اولاد کر دے. حسین کا ماتمی عطا کر دے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی کنیز عطا کر دے. میرے مولا، میرے مولا ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں. میرے مولا بہت پریشان حال ہے. وہ تجھے واسطہ ہے، تجھے اپنے حسین کی قربانی کا واسطہ ہے، ایک ایک قربانی کا واسطہ ہے، تجھے حضرت عباس کا واسطہ ہے. میرے مولا، میرے مولا جو اپنی بچیوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، جیسے تو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اتنی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کر دے. میرے مولا کہ محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے مولا، میرے مولا ایسے لوگ بھی ہیں جو کرائے کے گھروں میں در بدر خاک بسر ہیں. میرے مولا جاگیر علی اکبر کے صدقے میرے مولا اپنی چھتیں مہیا کر دے. میرے مولا ایسے بچیے نشے کی علت میں مبتلا ہیں. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ اس لعنت سے چھٹکارا دلا دے. میرے مولا، میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے مولا ایسے بیمار ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے مولا جو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے مولا تجھے محمد آل محمد علت میں مبتلا ہے. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ اس لعنت سے چھٹکارا دلا دے. میرے مولا، میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے مولا ایسے بیمار ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے مولا جو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. بیمار کربلا کا واسطہ ہے. میرے مولا صحت کلی عطا کر دے، صحت کاملہ عطا کر دے. میرے مولا، میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے مولا جس نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے مولا میں پھر ان کی قبولیت کے لیے میرے مولا ہاتھ اٹھا کے میرے مولا التجا کرتا ہوں. میرے مولا کربلا کے شہیدوں کا صدقہ میرے مولا کرم کر دے. میرے مولا اپنا فضل و کرم کر دے. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے. کچھ میری بچیاں، میری بہنیں، میری ماں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے. میرے مولا ان کے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے. میرے مولا، میرے مولا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں. میرے مولا، میرے مولا ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں. میرے مولا قرضوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. میرے مولا، میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے مولا ان کے گھر میں خوشحالی پیدا کر دے، آسانیاں پیدا کر دے. میرے مولا آسانیاں پیدا کر دے. میرے مولا، میرے مولا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے. میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا جس نے بھی ماتمی ہے، میرے مولا زنجیزن ہے، جس نے چھبیلیں لگائی ہیں. میرے مولا اپنی بارگاہ میں. میرے مولا جس نے پنکھا عزاداروں کے لیے پنکھا چلا ہے. میرے مولا
तमाम की ड्यूटी कबूल कर मेरे मौला तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता है, अहले बैत का वास्ता है, आले मोहम्मद का वास्ता है मेरे मौला तुझे सैयदा की शाब गरीबा शुरू हो गई है। ठोकर न्याज बेग पर यौम आशूर का 300 साला कदीमी जुलूस निकाला गया। जुलूस 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब अपने रिवायती रास्तों पर गामजन रहा। यौम आशूर की शाम इमाम बारगाह न्याज बेग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ठोकर न्याज बेग में यौम आशूर का 300 साला कदीमी जुलूस इमाम बारगाह ऐवान हैदर से 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब बरामद हुआ। शबीह जुलजना का जुलूस रात भर अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन रहा। जुलूस में सैकड़ों अज़ादार शरीक हुए। सुबह 10 बजे 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हुआ। दिन के वक्त जुलूस चौक मलका वाला पहुंचा। अज़ादारों ने जंजीर जनी की और शुहदा करबला को पुरसा दिया। को उम्मत ने रज लुटिया अकबर दी जवानी को, कोई रस्म भी शादी दी मैं की थी अदा कोई नहीं। कदीमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह न्याज बेग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ठोकर न्याज बेग में इमाम बारगाह जागीर आल मोहम्मद में भी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। जाकिर अहले बैत सैयद इकबाल हुसैन शाह ने मसाइब अहले बैत बयान किए। दे सामने प्यू ना मरी वंदी दी गल वासी च नहीं रही, भजदी आई है, खांदी आई है, उठींदी आई है, भावें 4 सालां दी आई शिमर दे हाथ रखया है ते रो रो के पया दी है हाथ काट मेरे प्यो। बानी मजलिस असलम नंबरदार ने शबीह जुलजना का जुलूस बरामद करवाया। अज़ादारों ने गम हुसैन में सीना कोबी और मातमदारी की। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा राना अज़र नूर, सिटी 42। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा एबट रोड पर खाके करबला तस्बीह की ज़ियारत करवाई गई। मजलिस अज़ा में अहले बैत के मसाइब बयान किए गए। सोज़ो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा एबट रोड पर यौम आशूर की मजलिस अज़ा बपा की गई। बारगाह अहले बैत में हदियाए सोज़ो सलाम पेश किया गया। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो देना, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो देना, और हाथ पावने रसल बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह के ख्याल आता है लाशें से मेरे। मजलिस अज़ा में अल्लामा सखावत अली क़मी ने वाक़या करबला पर रोशनी डालते हुए कहा कि ता क़यामत करबो भला की बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी। छुरी चलने में अज़ियत होती है, अब सोचो जो 3 दिन का प्यासा और 70 कदमों पे बहन देख रही है, ये है हुसैन की गैरत। चूंकि मैं परसों मुसाहिब अक्सर पढ़ चुका, तकरार नहीं चाहता। हुसैन की गैरत के तेरे खंजर हाथ का इशारा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदा आखिर को याद करते हुए नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में अज़ादारों को खाके करबला की तस्बीह की ज़ियारत भी करवाई गई। इस तस्बीह के दाने हर साल 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम की शहादत के वक्त सुर्ख हो जाते हैं। अज़ादार पुरनम आंखों के साथ तस्बीह की ज़ियारत करते और दुआएं मांगते रहे। फातिमा के लाल ने अपने खून से दीन इस्लाम की आबियारी की। शोहदाए करबला के गम में इमामिया कॉलोनी से शबीह जुलजना का जुलूस निकाला गया। ख़वातीन और बच्चों समेत अज़ादारों ने शोहदाए करबला को पुरसा दिया। जामिया मस्जिद इमामिया कॉलोनी में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस के बाद शबीह जुलजना का जुलूस निकाला गया। जुलूस में बच्चों और ख़वातीन समेत अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गम हुसैन में मातमदारी और नोहाखानी की गई। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ चौक खैमागाह पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। अल्लाहु अकबर,
جلوس کے روٹ پر سبیل اور نیاز کا اہتمام کیا گیا. خواتین اہلکار بھی سیکیورٹی پر تعینات تھیں. جلوس چوک عباس چوک اسنین سے ہوتا ہوا کربلا امامیہ کالونی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42. یوم عاشور پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہی. ڈبل سواری پر پابندی رہی. لاہور پولیس کے 12,000 اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر تعینات رہے. فوج اور رینجرز کی معاونت بھی حاصل رہی. جلوسوں کی ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی. 2600 وارڈنز نے متبادل راستے فراہم کیے. یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کے تحت موبائل فون سروس جزوی معطل رہی. جیسے جیسے جلوس ختم ہوتے گئے موبائل فون سروس بحال ہوتی رہی. موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی رہی. بچوں، خواتین اور عزاداروں کو پابندی سے استثنا دیا گیا. لاہور پولیس نے یوم عاشور کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے. جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈی سی آفس میں کنٹرول روم بنایا گیا. پولیس حکام کے مطابق 46 جلوسوں اور 227 مجالس کی سیکیورٹی پر 12,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے. رینجرز اور پاک فوج کی معاونت بھی حاصل رہی. ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی، ایس ایس پی آپریشن ندیم عباس اور سی ٹی او نے ماڈل ٹاؤن، لال پل اور مرکزی جلوس کا وزٹ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کو مانیٹر کیا. بڑے جلوسوں کی ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی. پولیس کے مطابق 3 درجاتی سیکیورٹی یقینی بنائی گئی. عزاداروں کو جسمانی تلاشی، میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹ سے گزار کر مجالس اور جلوسوں میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی. اندرون شہر اسلام پورہ، ٹھوکر نیاز بیگ، شادمان، ماڈل ٹاؤن، علی رضا آباد، شاہدرہ، لال پل، مغل پورہ سمیت دیگر علاقوں میں جلوسوں کے باعث راستے بند رکھے گئے. متبادل راستوں کی فراہمی کے لیے 2600 ٹریفک وارڈنز کو تعینات کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وقاص احمد، سٹی 42. وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار. سول سیکریٹریٹ میں قائم کنٹرول روم کا دورہ. جلوسوں اور مجالس کے اختتام پذیر ہونے تک سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایات جاری کی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سول سیکریٹریٹ کا دورہ کیا. یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کنٹرول روم کا جائزہ لیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کنٹرول روم میں سی سی ٹی وی کوریج، ڈیش بورڈ اور میڈیا کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جلوسوں اور مجالس کے اختتام پذیر ہونے تک سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح چوکس رہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لائی جائیں. کیمرامین معراج سید کے ساتھ کیسر کھوکر، سٹی 42 لاہور. یوم عاشور پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا. کمشنر لاہور محمد عثمان تمام اداروں کے شکر گزار ہیں. پولیس، ٹریفک پولیس، ضلعی انتظامیہ سمیت تمام اداروں کے کردار کی تعریف کی. کمشنر لاہور کا امن کی فضا برقرار رکھنے پر امن کارواں میں شامل علماء کرام کو بھی خراج تحسین پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لاہور کی تمام انتظامیہ، بالخصوص لاہور پولیس کا ہر جوان، ٹریفک پولیس لاہور میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تمام لوگ، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، کارپوریشن کے تمام لوگ، سول ڈیفنس کے تمام لوگ، بم ڈسپوزل اسکواڈ 1122، حتیٰ کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے لاہور میں پچھلے 10 دنوں میں امن قائم رکھنے کے لیے دن رات محنت کی. نہ صرف محنت کی بلکہ ممکن بنایا کہ ہمارے شہر کے اندر پیار محبت کے ساتھ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوئے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں امن کاروان میں شامل تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں ہمارے ساتھ مل کے شہر کی تمام مجالس اور جو جلوس ہیں ان کا نہ صرف وزٹ کیا بلکہ عملاً اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ وہاں جا کے کیا اور محبت کا پیغام پہنچایا اور اس بات کو انشور کیا کہ ہمارے درمیان میں کوئی بھی پھوٹ نہیں ڈال سکتا، ہمارے شہر کی محبت کی جو فضا ہے اس کو خراب نہیں کر سکتا. میں ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محرم الحرام کی تمام ارینجمنٹس کے حوالے سے، تمام مجالس کی ڈیوٹی کے حوالے سے، تمام جتنے بھی انتظامات کیے گئے میں اس کے حوالے سے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شہر لاہور میں رہنے والے تمام شہریوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے پچھلے 2 دنوں میں جہاں انہیں ٹریفک کے حوالے سے کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا
اور ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شہر جو ہے وہ اسی طرح پرامن رہے، محبت کی فضا قائم رہے، سب کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور برداشت کے ساتھ ان دنوں کو گزارنا چاہیے اور محبت کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ ظلم کے آگے سر نہ جھکانا شہادت امام حسین کا سبق ہے۔ امام بارگاہ المرتضیٰ کانگڑا والے پانڈو اسٹریٹ سے تعزیہ کا جلوس نکالا گیا جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ امام بارگاہ المرتضیٰ کانگڑا والے پانڈو اسٹریٹ سے تعزیہ کا جلوس برآمد ہوا جس میں سینکڑوں عزادار شریک ہوئے۔ گھی روڈ اور سراج بلڈنگ سے ہوتا ہوا بلاک سیدہ پہنچا جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ عزاداران حسین کا کہنا ہے کہ قیامت تک یزید کے ظلم کے خلاف احتجاج جاری رہے گا۔ اس خوف سے خیمے جلائے گئے، شبیر کا نام و نشان نہ رہے، آدیکھ یزید حسین کے گھر ہر شہر میں پائے جاتے ہیں۔ لبیک یا حسین۔ جلوس نوری بلڈنگ چوک، مین بازار اسلام پورہ سے نیلی بار موڑ اور پھر انہی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسۂ رسول نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کیمرامین جنید گجر کے ساتھ عمر اسلم، اسلام پورہ۔ شاہدرہ ٹاؤن اور جعفریہ کالونی سے شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کو پرسا دیا۔ فضا لبیک یا حسین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ چھا گئی شام غریبان حرم، اب نغازی ہے نغازی کا علم، ایک بیمار ہے وہ بھی لب دم، سارے عالم میں بپا ہے ماتم، جل چکے خیمے لئی لوٹ چکے سر سے ردا، دشت میں آتی ہے سادات کے رونے کی صدا۔ شاہدرہ ٹاؤن کے محلہ پری محل امام بارگاہ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے فرتے جذبات سے لبیک یا حسین کے نعرے لگائے۔ عزاداروں نے غم حسین میں زنجیر زنی، سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس کے روٹ پر سبیلوں اور نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ جلوس تکیہ خواجہ سرا اور راجہ چوک سے ہوتا ہوا ڈیرہ ملک عطا محمد پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جعفریہ کالونی میں امام بارگاہ جعفریہ سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے ماتم اور زنجیر زنی سے شہدائے کربلا کا غم منایا۔ جلوس طارق کالونی اور جویا اسٹریٹ سے ہوتا ہوا واپس جعفریہ کالونی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ علی رضا آباد میں شبیہ ذوالجناح کا قدیمی جلوس برآمد ہوا۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت عزاداروں نے غم حسین میں ماتمداری کی اور نوحہ خوانی بھی کی۔ یہ ایک بار ہوا اور لازوال ہوا، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ لا، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ علی رضا آباد میں امام بارگاہ سید شبیر حسین شاہ سے شبیہ الذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے ماتم اور نوحہ خوانی سے شہدائے کربلا کو پرسا پیش کیا۔ میرا مار گیا پہرے دار بس دے اجڑ گیا، میرا مار گیا پہرے دار بس دے اجڑ گیا۔ عزاداروں کے لیے دودھ، شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھی۔ انجمن حسینیہ کے رضاکاروں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ شبیہ الذوالجناح کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مسجد مریم پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرامین محمد عمران صدیقی کے ساتھ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ مسجد محمدی حالی روڈ گلبرگ، ککو شاہ امام بارگاہ دھرم پورہ اور امام بارگاہ حسین ویلج پائن ایوینیو میں مجالس عزا برپا کی گئیں۔ شبیہ ذوالجناح کے جلوس بھی نکالے گئے۔ عزاداروں نے غم حسین میں ماتمداری اور نوحہ خوانی کی۔ ایک بار ہوا، یہ ایک بار ہوا اور لازوال ہوا، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ لا، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔
مسجد محمدی حالی روڈ گلبرگ میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ سید تقی مہدی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ اور میرے مولا نے اب اپنا سفر آخر شروع کیا، مختل کی طرف روانہ ہوئے، لیکن میرے مولا کے مختل جانے میں اور باقیوں کے مختل جانے میں فرق ہے۔ جب باقی مختل کی طرف جاتے تھے تو حسین بیویوں کو پہرا دے رہے ہوتے تھے، حسین بیویوں کو سنبھال رہے ہوتے تھے، لیکن جب حسین ہی مختل کی طرف چلے جائے بیویوں کی حفاظت کون کرے گا؟ مجلس عزا کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سید علی حسین بخاری المعروف کوکو شاہ امام بارگاہ دھرم پورہ میں مجلس عزا ہوئی۔ مولانا احمد حسن زیدی نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ مجلس عزا کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس نکالا گیا۔ خواتین سمیت عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور شہدائے کربلا کو پرسہ دیا۔ امام بارگاہ حسین ولیج پائن ایونیو میں مجلس عزا برپا کی گئی۔ علامہ عابد کلیم رضوی نے خطاب میں کہا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل، جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا اور اپنے خون سے دین کی آبیاری کی۔ مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نثار حویلی میں یوم عاشور کی مرکزی مجلس عزا برپا کی گئی۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے سوز و سلام پیش کیا گیا۔ علامہ امجد عابدی نے مصائب اہل بیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ امام عالی مقام نے انسانیت کی عظمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانی دی۔ چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی۔ یوم عاشور پر نثار حویلی میں ہونے والی مجلس عزا میں شہر بھر سے نوحہ خانوں نے شرکت کی اور شہدائے کربلا کو سوز و سلام کے ذریعے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ جو کہ مسروب سلام شہداء رہتا ہے، گو رہتا نہیں پر نام صدا معروف نوحہ خاں قمر عباس نے اپنے روایتی انداز میں سوز و سلام پیش کیا تو عزاداروں نے گریہ زاری شروع کر دی۔ تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جانے کا اب گیا سامان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ۔ مجلس عزا میں آخری سوز و سلام بیلا برادران نے پیش کیا۔ بابر علی بیلا اور امانت علی بیلا نے کربلا کی منظر کشی کی تو ہر آنکھ نم ہو گئی۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے، حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا
सोज़ो सलाम के बाद अल्लामा अमजद आबिदी ने मसाइब अहले बैत बयान करते हुए कहा कि नवासा रसूल ने जान दे दी लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। यौम आशूर पर घर घर नजरो न्याज का एहतमाम किया गया। दूध और मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। टाउनशिप में भी हलीम की न्याज और दूध की सबील लगाई गई। कहा है कि शहरी कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करें। सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही कोरोना और इसकी नई किस्म के खिलाफ वाहद और मुअस्सर इलाज है। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद का फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाना नागुज़ीर है। ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की के साथ अफसोसनाक वाक़े पर अहम पेशरफ्त हुई है। मुतादिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला ने IG पंजाब को कल सुबह तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। MD सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की गफलत और जिम्मेदारी का तयन करेगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आला को इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये एक टेस्ट केस है, जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुतासरा खातून को इंसाफ दिलाएंगे। IG पंजाब ने ब्रीफिंग में बताया कि वीडियोज़ की मदद से मुल्ज़मान की शिनाख्त का अमल जारी है। बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर PHA के किरदार का तयन करने के लिए भी सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, MD सेफ सिटीज अथॉरिटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने इजलास में शिरकत की। लारी अड्डा के इलाके में ड्राइवर ने रुकने का इशारा करने पर बस और ट्रैफिक वार्डन पर चढ़ा दी। ट्रैफिक वार्डन तौसीफ मौके पर ही जान की बाजी हार गया। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी का शहीद वार्डन के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। ट्रैफिक वार्डन तौसीफ ने लारी अड्डा आउट गेट पर ओवरलोडिंग पर बस को रोका। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय वार्डन तौसीफ पर चढ़ा दी, जिससे वार्डन मौका पर जांभक हो गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहीद वार्डन तौसीफ के सोगवारान में बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी ने वार्डन तौसीफ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए बच्चों की तालीम और दीगर वाजिबात की फौरी अदायगी की यकीन दहानी करवाई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।